آج سے صدیاں پہلے قدیم بغداد کی شاہی عدالت میں ایک ایسا پیچیدہ مقدمہ آیا جس نے شہر کے بڑے بڑے دانش مندوں اور قاضی القضاء کی عقل کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ عدالت میں دو عورتیں ایک ہی معصوم بچے کو اپنا بیٹا بتا رہی تھیں۔ نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی ثبوت۔ جب قاضی شہر نے جلاد کو بلا کر ایک ایسا ہولناک حکم دیا کہ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے کہا، تلوار لاؤ اور اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں عورتوں میں آدھا آدھا بانٹ دو۔ لیکن آگے جو ہوا اس نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ آخر اس خونخوار حکم کے پیچھے کیا راز تھا اور سچی ماں کون نکلی؟ آئیے جانتے ہیں قدیم جہاں کی اس سچی اور سبق آموز داستان۔ یہ دور تھا عباسی سلطنت کا، جب بغداد دنیا کا سب سے بڑا ثقافتی اور عدالتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ بغداد کی شاہی ایوان عدل کا منظر آج عام دنوں سے بالکل مختلف تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی عدالت کے باہر سینکڑوں لوگوں کا ایسا ہجوم جمع ہو چکا تھا، کیونکہ آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے پورے شہر کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاہی ایوان کے وسط میں دو عورتیں ثریا اور فہمیدہ ایک چند ماہ کے خوبصورت بچے کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے آپس میں سخت تکرار کر رہی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر کرب تھا، دونوں زار و قطار رو رہی تھیں اور باری باری بچے کو چوم کر قسمیں کھا رہی تھیں کہ یہ بچہ ان کی اپنی کوکھ سے پیدا ہوا ہے۔ ثریا نے قاضی کے سامنے تڑپتے ہوئے التجا کی کہ اے قاضی شہر، خدا کے لیے میری فریاد سنیے۔ یہ فہمیدہ میری پڑوسن ہے۔ کل رات اس کا اپنا بیمار بچہ فوت ہو گیا تھا۔ جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی تو اس نے حسد اور غم کے مارے اپنے مردہ بچے کو میرے بستر پر رکھ دیا اور میرے زندہ بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ بچہ میرا خون ہے حضور۔ یہ سنتے ہی فہمیدہ چیخ اٹھی اور رونے لگی۔ جھوٹ، یہ سراسر سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ قاضی صاحب، اس کا اپنا بچہ مرا ہے اور اب یہ میرے جگر کے ٹکڑے کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ ایک ماں کی ممتا کو یوں بدنام نہ کیجیے، یہ بچہ میرا ہی ہے۔ معاملہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ قاضی القضاء نے دونوں عورتوں کے محلے کی دایا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو طلب کیا، لیکن بدقسمتی سے رات کی تاریکی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے نہ کوئی عینی شاہد تھا اور نہ ہی کوئی دایا یہ ثابت کر سکی کہ بچہ اصل میں کس کا ہے۔ سلطنت کے بڑے بڑے وزیر اور جج چھوڑ جوڑ کر بیٹھ گئے، اور اس زمانے میں آج کی طرح DNA یا سائنسی ٹیسٹ موجود نہیں تھے۔ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ بول کر اپنی ماں کی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ ایوان میں گھنٹوں بحث ہوتی رہی، لیکن کوئی حل نظر نہ آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو ایک سچی ماں اپنے بچے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی، یا پھر ایک جھوٹی عورت کو دوسرے کا بچہ سونپ دیا جائے گا۔ تبھی قاضی شہر، جو اپنی حکمت اور بصیرت کے لیے جانا جاتے تھے، اپنی مسند سے اٹھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور صد مہری تھی۔ اس نے دربار کے پہرے داروں کو دیکھا اور بلند آواز میں حکم دیا، شاہی جلاد کو فوراً حاضر کیا جائے۔ چند ہی لمحات میں ایک قداور اور خوفناک شکل والا جلاد ہاتھ میں چمکتی ہوئی ننگی تلوار لیے دربار میں داخل ہوا۔ تلوار کی دھار اتنی تیز تھی کہ اس پر پڑنے والی روشنی سے لوگوں کی آنکھیں چکرا گئیں۔ پوری عدالت میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ قاضی نے جلاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، چونکہ اس بچے کی ملکیت کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا ہے اور تم دونوں میں سے کوئی بھی عورت اپنے پیاوے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ نہ یہ بچہ ثریا کو ملے اور نہ ہی فہمیدہ کو۔ جلاد، اس بچے کو اس میز پر رکھو، اپنی تلوار سے اس کے 2 برابر ٹکڑے کر دو اور ایک آدھا حصہ ثریا کو دے دو اور دوسرا آدھا حصہ فہمیدہ کو سونپ دو۔ قاضی کا حکم سنتے ہی پوری عدالت میں چیخو پکار مچ گئی۔ وزیروں نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ جلاد نے بنا کسی تاخیر کے بچے کو لکڑی کی میز پر لٹایا اور تلوار کو فضا میں بلندی پر اٹھا لیا۔ بچہ بے خبر ہو کر مسکرا رہا تھا اور تلوار کا سایہ اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار نیچے لانے کے لیے ہاتھ جھکایا، ثریا ایک دلخراش چیخ کے ساتھ آگے بڑھی اور جلاد کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے قاضی کے قدموں میں گر پڑی اور بولی، رحم کریں حضور، خدا کے لیے اس معصوم پر رحم کریں۔ میں اپنا دعویٰ واپس لیتی ہوں، مجھے بچہ نہیں چاہیے، یہ بچہ فہمیدہ کو ہی دے دیں، اسے قتل نہ کریں، اسے کسی بھی حال میں زندہ رہنے دیں۔ میں اسے دوسروں کے گھر پلتا دیکھ کر جی لوں گی، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔
دوسری طرف حمیدہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے میں نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی آنکھوں میں کوئی آنسو۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے قاضی صاحب، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ بچہ آدھا میرا ہو جائے اور آدھا اس کا، تاکہ نہ مجھے دکھ ہو اور نہ اسے خوشی ملے۔ یہ سنتے ہی قاضی کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے فوراً جلاد کو تلوار روکنے کا اشارہ کیا۔ قاضی نے اپنی روب در آواز میں پورے دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تلوار نیچے کر لو، سچی ماں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عدالت میں موجود تمام لوگ حیرت سے قاضی کو دیکھنے لگے۔ قاضی نے ثریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک سچی ماں اپنے بچی کی جان بچانے کے لیے اسے خود سے دور تو دیکھ سکتی ہے، یہ کسی اور کی گود میں پلتا ہوا برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کٹتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ ثریا ہی اس بچے کی اصل اور سچی ماں ہے، جس نے بچے کی زندگی کی خاطر اپنے حق اور اپنی ممتا کو قربان کر دیا۔ قاضی نے بچے کو ثریا کی گود میں سونپنے کا حکم دیا اور جھوٹی سنگ دل عورت حمیدہ کو مکر و فریب اور ایک معصوم کی جان خطرے میں ڈالنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا کر شاہی زندان میں بھیج دیا۔ جب ثریا نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا تو پورے دربار میں قاضی کی حکمت اور عدل کے نعرے گونج اٹھے۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو سکھا دیا کہ سچی محبت اور ممتا کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور حاکم کی اصل طاقت اس کی شمشیر میں نہیں بلکہ اس کے بصیرت اور انصاف میں ہوتی ہے۔ قدیم جہاں کی تاریخ ایسے ہی عجیب و غریب سسپینس سے بھرپور اور سبق آموز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ کو شاہی عدالت کا یہ تاریخی اور دلچسپ فیصلہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید پراسرار اور تاریخی کہانیوں کے لیے قدیم جہاں کو ابھی سبسکرائب کریں۔